یہ کہانی ہنری میڈمنٹ کی ہے جو انگلینڈ کے کاؤنٹی ڈورسیٹ کے ایک خاموش اور سادہ سے گاؤں پر میں پیدا ہوا ایک عام سا زرعی مزدور تھا۔ اس کی پیدائش 18ویں صدی کے آخری برسوں میں ہوئی، ایک ایسا زمانہ جب یورپ مسلسل جنگوں کی لپیٹ میں تھا۔ ہنری کی زندگی بظاہر ایک عام دیہاتی کی زندگی تھی، مگر اس کے مقدر میں ایسے سفر اور تجربات لکھے تھے جو اس کے گاؤں کے بیشتر لوگوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھی۔ اس نے کم عمری میں ہی محنت مزدوری سیکھی اور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر حالات نے اسے فوج کی طرف دھکیل دیا، جہاں سے اس کی زندگی کا رخ یکسر بدل گیا۔ جب ہنری برطانوی فوج میں شامل ہوا تو یورپ نپولین بوناپارٹ کی جنگوں سے لرز رہا تھا۔ برطانوی فوج کو مختلف محاذوں پر بھیجا جا رہا تھا اور ہنری بھی انہی سپاہیوں میں شامل تھا جنہوں نے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور جا کر لڑائیاں لڑیں۔ اس نے آئرلینڈ سے لے کر پرتگال، اسپین اور فرانس تک طویل مارچ کیے۔ وہ پہلی بار اپنے گاؤں سے نکلا تو شاید اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ دنیا کتنی وسیع اور کتنی بے رحم ہو سکتی ہے۔ جنگی کیمپوں کی سختیاں، بھوک، سردی اور مسلسل خوف اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن گئے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جزیرہ نما کی جنگوں میں ہنری نے غیر معمولی بہادری دکھائی۔ وہ تالاویرا کے خونریز میدان میں موجود تھا، جہاں گولیاں، بارود اور چیخیں فضا میں گھلی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اس نے سلامان کا، وکٹوریا، پیرینیز، نیویل اور تولیوس کی لڑائیوں میں بھی حصہ لیا۔ ہر مرکہ اس کے لیے زندگی اور موت کے درمیان ایک نیا امتحان تھا۔ ان جنگوں میں اس نے اپنے کئی ساتھیوں کو کھوتے دیکھا، مگر وہ خود بچتا رہا۔ اس کی بہادری کا اعتراف اس کے فوجی تمغے پر لگے ہوئے کلپس کی صورت میں ہوا، جو ہر جنگ کی گواہی دیتے تھے، مگر اس وقت ہنری کے لیے یہ تمغہ محض دھات کا ایک ٹکڑا تھا، جس کی اصل قدر اسے کبھی سمجھ نہ آ سکی۔ سال 1815 میں جب نپولین کو شکست ہوئی تو ہنری ان برطانوی فوجیوں میں شامل تھا جنہیں نپولین بوناپارٹ کو اس کے آخری جلاوطنی کے مقام سینٹ ہیلینا لے جانے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ لمحہ تاریخ کا حصہ بن گیا، مگر ہنری کے لیے یہ بھی ایک اور حکم تھا جس کی تعمیل اس نے خاموشی سے کی۔ اس نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے نام سے پورا یورپ کانپتا تھا، اور اب وہی شخص ایک قیدی کی حیثیت سے سمندر پار بھیجا جا رہا تھا۔ جنگوں کے خاتمے کے بعد ہنری فوج سے فارغ ہوا، مگر اس کے حصے میں نہ عزت آئی نہ آسودگی۔ اس نے فوج اس وقت چھوڑی جب پینشن کا نظام ہر سپاہی کے لیے یقینی نہیں تھا۔ یوں وہ دوبارہ اپنے گاؤں پر لوٹ آیا، مگر اب وہ وہی سادہ مزدور نہ تھا جو کبھی کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا۔ اس نے دنیا دیکھ لی تھی، مگر دنیا نے اسے بھلا دیا۔ عمر بڑھتی گئی، طاقت کم ہوتی گئی اور روزگار کے مواقع ختم ہوتے چلے گئے۔ سال 1866 تک ہنری 83 برس کا ہو چکا تھا۔ اس عمر میں وہ شدید غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا گزر بسر پیرش کی معمولی امداد پر تھا، جو ہفتے میں صرف 2 شلنگ 6 پینس اور ایک روٹی پر مشتمل تھی۔ وہ شخص جس نے یورپ کے میدانوں میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑائیاں لڑی تھیں، اب بڑھاپے میں فاقوں کے قریب زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی بہادری کا کوئی چرچا نہ تھا، نہ کوئی اسے پہچانتا تھا۔ ہنری میڈمنٹ کا انتقال سال 1868 میں ہوا اور 26 مارچ کو اسے پرن کے سینٹ پیٹر چرچ کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی قبر سادہ تھی، بالکل اس کی زندگی کی طرح، مگر اس کے سینے میں ایک ایسی داستان دفن ہو گئی جو برسوں تک سنائی نہ گئی۔ وہ ایک ایسا سپاہی تھا جس نے اپنے وطن کی خدمت کی، مگر بدلے میں صرف خاموشی پائی۔ اس کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کے بڑے واقعات کے پیچھے کتنے ہی ایسے عام لوگ ہوتے ہیں جن کی قربانیاں وقت کی دھول میں گم ہو جاتی ہیں۔